بسم الله الرحمن الرحيم. آپ اس میں دیکھیے، سنیے، سمجھ گیا، میں سمجھ گیا، ہاں آپ سمجھ گئے، صحیح بات. آپ نے جو کہا، دیکھیں، ہم کسی نماز کے باطل ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، یہ اللہ کو معلوم ہے، ٹھیک ہے. ہاں، ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا نماز کا، اس کے اندر کچھ صحیح ہے، کچھ غلط ہے، سمجھ رہے؟ کچھ صحیح ہے، جیسے مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نماز پڑھتے تھے، وہ الحمدللہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، آپ اس کو خود دیکھو. ہاں، نچوڑ لیں جتنا نچوڑنا ہے، لیکن خیر کوئی مسئلہ نہیں، یہ آپ کا حق ہے، میں آپ کا غلام ہوں، خادم ہوں. اگر اللہ تعالیٰ نے تھوڑی بہت جو مجھے معلوم ہے وہ میں آپ کو بتانے میں کوئی وہ عیب نہیں سمجھتا ہوں، اور جو نہیں معلوم ہے اسے کہنے میں کہ مجھے نہیں پتا ہے میں کوئی نہیں. تو آپ نے جو سوال کیا، تو میں نے بتایا نا کہ ہم کسی نماز کو ہونے نہ ہونے کا فیصلہ وہ تو اللہ جانتا ہے، کون قبول ہوتی ہے کون نہیں ہوتی ہے. البتہ ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ احادیث صحیحہ سے جو نماز ثابت ہے وہ نماز، اس کے اندر کچھ کریکشن کی ضرورت ہے، تو آپ تھوڑا صحیح کر لو تو انشاءاللہ تعالی وہ نماز صحیح ہو جائے گی. رفع دین نہیں کرتے ہیں تو اب کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اگر آپ کو یہ بتا دیا گیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مثال کے طور پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جانے سے پہلے، رکوع سے اٹھنے کے بعد رفع الیدین کرتے تھے، ہے نا؟ آپ کو معلوم ہو گئی یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، فلاں میں ہے. الحمدللہ 10 وہ صحابہ روایت کرتے ہیں جن کو جنت کی بشارت اللہ کے نبی نے دی ہے، مثال کے طور پر آپ کو یہ معلوم ہو گئی. تو اب نہیں کرتے تو کیوں نہیں کرتے؟ اب آپ یہ کہو، اب آپ کیا کہو گے؟ بیچارہ آپ کو تو اتنا علم نہیں ہے. آپ یہ کہو گے پھر ہمارے یہاں جو بڑے بڑے مولانا ہیں، تو اب آپ کو کیا یہاں چھوٹا مولانا نظر آتا ہے؟ آپ کو یہ فیصلہ کرنے کا حق، اور آپ کے پاس اتنا دماغ ہے کہ آپ بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے یہ فیصلہ کر لو گے. کیا آپ نے ان کے علم کو ناپا ہے، تولا ہے؟ صرف ٹوپیاں دیکھ لی لمبی، داڑھیاں لمبی دیکھ لی تو آپ سمجھیے بہت بڑا مولانا ہوگا. ہمارے یہاں تو ایسے ہی نا، ذرا چھڑی اڑی ہو، ذرا سرمے ارمے ہو، ذرا پکڑ اکڑ ہو، اور ذرا کانپتا ہو، تسبیح ہو، مصلی ہو، سمجھتا ہے بہت بڑے ولی اللہ، حالانکہ وہ پکا ڈھونگی ایسا ہو سکتا ہے. اور بیچارہ اگر پینٹ شرٹ پہن کر کے ڈاکٹریٹ کی ڈگری، اچھا آدمی ہو، علم والا، اسے کوئی عالم ہی نہیں سمجھتا ہوگا. کوئی ایسی بات نہیں ہے. علم قرآن اور حدیث کا نام، جس کے پاس قرآن اور حدیث کا علم ہے وہ عالم ہے، جس کے پاس اس کا علم نہیں وہ عالم نہیں ہے. یاد رکھیں، قصے کہانی بیان کرنا علم نہیں ہے، واقعات اور فلانے یہ علم نہیں. علم وہ ہے قال اللہ قال رسول، جو اللہ نے کہا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ علم. تو آپ وہ دیکھو کس کے پاس. آپ الحمدللہ بنگلہ میں بھی، ہندی میں بھی، اردو، ہر جگہ اللہ کے فضل سے الحمدللہ سب زبانوں میں کتابیں موجود ہیں. آپ خود پڑھو. ہم جو کہہ رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہماری بات مان لو، ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ کو شوق پیدا ہو، آپ خود پڑھو. یار کیا چھوڑو نا، ہم خود پڑھیں گے، دیکھیں. خود عالم نہ بنو تو کم از کم جتنا ہے اتنا تو عالم بنو. ہم کیا عالم ہیں؟ ہم کیا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم عالم؟ علم تو ایک سمندر ہے، ہم کو تو ایک قطرہ ملا ہے تھوڑا بہت، وہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں. آپ جتنا جانتے ہو آپ اس کے عالم ہو، وہ جتنا جانتے ہیں وہ اس کے عالم ہے. ہر ایک کے پاس الحمدللہ علم، لیکن اتنا علم تو ہونا چاہیے کہ کم از کم ہماری نماز صحیح ہو، ہمارا وضو صحیح ہو، ہمارا ایمان اور عقیدہ صحیح ہو. اتنا تو جاننا چاہیے نا کم از کم ہر مسلمان کو. تو اتنا جانیے. مولویوں کے اوپر ڈپینڈ مت کیجیے. دنیا کے اندر بڑے ڈپلیکیٹ مال آ گئے ہیں، مولوی بھی ڈپلیکیٹ ہو گیا ہے. یہ کھلی بات بتا رہا ہوں میں، سیدھی بات. آپ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں مولوی ہوں تو آپ یہ کہو گے تو تم بھی ڈپلیکیٹ ہو سکتے ہو. بے شک ہو سکتا ہوں، بے شک ہو سکتا ہوں، لیکن اگر میڈین جاپان کی مہر لگی ہے تو اسے ڈپلیکیٹ کہنے والا بیوقوف ہوگا. اس مال کو ڈپلیکیٹ کہنے والا، اگر اس کے اوپر میڈین جاپان لگا ہوا ہے اور کوئی کہے نہیں یہ جناب والی ڈپلیکیٹ ہے، تو کہے گا گدھا کہیں کا. اب اس سے بڑھ کے ثبوت اور کیا لائے گا تو؟ ہاں، لیکن میڈین چائنا کو آدمی کہے یہ میڈین جاپان ہے تو الو بنا رہا ہے کہ نہیں بنا رہا ہے؟ تو ایسے ہی سمجھیے الحمدللہ جو قال اللہ قال رسول ہے وہ اس کے اوپر میڈین مدینہ مکہ مہر لگی ہوئی ہے، اللہ کا فضل ہے. تو آپ اس کو دیکھو ثبوت میں
کہاں ہے حدیث میں، کہاں ہے قرآن میں؟ الحمدللہ ٹھیک ہے۔ اب اگر اس کے بعد بھی اگر وہ مولوی آپ کے ساتھ خیانت کرتا ہے تو آپ کا گلا قیامت کے دن نہیں ناپا جائے گا انشاءاللہ، وہ کمینہ مولوی ناپا جائے گا انشاءاللہ تعالی، وہ آپ کے بدلے جہنم میں دگنا عذاب میں وہ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ سمجھ بات آئی؟ لیکن 10 آدمیوں سے پوچھو، ان سے بھی پوچھو، ان سے بھی پوچھو، ان سے بھی پوچھو کیا ہے صحیح کیا ہے غلط، تب حقیقت کا پتہ لگے۔ صحیح بات ہے۔ ارے بھیا آپ کس سے کہہ رہے ہیں؟ ہم بھی تو انہی دلدلوں میں تھے۔ آپ نے تو کبھی 1-2 دفعہ مزار چوما ہوگا، یہاں تو پوری 15 سال کی زندگی ہوئی ڈنڈوت میں گزری ہے، اور آپ تو چومتے، ہم تو یہ گھٹنے بھی چمائے ہیں، یہ ہاتھ بھی چومتے تھے میرے، سب کر کے آیا ہوں بھائی۔ آپ کسی نانی کے آگے ننیحال کا ذکر کیا کریں گے؟ آپ سب دیکھ کے آیا ہوں، یہ راہیں سب دیکھی ہوئی، سب ڈھونگ دھتورے ہیں، سب فراڈ ہیں، سب کھانے پینے، تم کو ہم کو الو بناتے ہیں، اور ایسے ایسے شیاطین بیٹھے ہیں، جبھی تو سپاری دی ہوئی ہے، ایسے تھوڑی دی ہوئی ہے۔ کیا سمجھ؟ اللہ تعالیٰ سے حفاظت کی دعا کرو، اللہ حفاظت فرمائے، اور اللہ یہیں رکھے، یہاں سے نہ لے جائے۔ بہتر ہے، ضرورت نہیں جانے کی، ہم کیا ضرورت ہے، یہاں بہتر ہے الحمدللہ، امن سے سکون سے توحید سنت کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ اس ملک کو سلامت رکھے، اس ملک کے لوگوں کو سلامت رکھے، بس کہاں جائیں گے، کتنے دن جی لیں گے بھائی۔